بسم اللہ الرحمن الرحیم لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حضرات سامعین کرام، اللہ رب العالمین کی مہربانی سے سورہ بقرہ جو قرآن کریم کی سب سے لمبی سورہ ہے اس کی تکمیل ہوئی. جب درس قرآن کی شروعات ہوئی تھی تو کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ سلسلہ کس طور پہ چلے گا، اور دیکھتے دیکھتے 1 سال کا عرصہ بھی مکمل ہو گیا اور قرآن کریم کی سب سے لمبی سورہ بقرہ کی تفسیر بھی مکمل ہو گئی. یہ اللہ کا کرم ہے. افتتاحی مجلس میں ہمارے درمیان جو شخصیات تھیں، جن کی دعاؤں سے اور جن کے توجہات سے یہ سلسلہ شروع کیا گیا تھا، ان میں خاص طور پہ مشفق ملت حضرت مولانا شفیق عالم صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ، بانی و صدر جامعہ رشیدیہ جامع مسجد بیگوسرائے، جو ہم سب کے سرپرست تھے اور دل و جان فدا رکھتے تھے اس مسجد کے لیے، اس مدرسے کے لیے، اس محلے کے لیے. وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن چونکہ ان کی تحریک پہ یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا ان کے نام اعمال میں، ان کے حسنات میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نیک کام شروع کرے انسان تاکہ ہمیشہ اس کا اجر ملے. بزرگوں، کئی حضرات ہیں جو پہلے دن سے شامل ہیں اور پوری توجہ سے اور پوری دلچسپی سے شامل ہوتے ہیں. قرآن کریم چیز ہی ایسی ہے، اتنی عظیم چیز ہے کہ اس سے خوب دلچسپی بھی لینی چاہیے، اور آپ خود محسوس کر رہے ہوں گے اپنی معلومات کا لیول جو قرآن کریم کی تفسیر کو سننے سے پہلے تھا، اور آج جب آپ مکمل سورہ بقرہ کی تفسیر سن چکے ہیں، کتنا فرق آ چکا ہے. تو آپ خود بھی شرکت فرمائیں اور اپنے بھائیوں کو بھی ساتھ لانے کی کوشش کریں. جو اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں، ان کے ترغیب کے ذریعے ان کے دل و دماغ میں اس کی اہمیت کو بیٹھانے کی کوشش فرمائیں. قرآن کریم کی یہ سورہ تیسری سورہ ہے. پہلی سورہ سورہ فاتحہ، اور دوسری سورہ بقرہ، اور یہ تیسری سورہ ہے. سرور کائنات مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقرؤوا الزہراوین، 2 تر و تازہ سورتوں کی تلاوت کیا کریں. زہراوین، 2 تر و تازہ. یہ 2 کون ہیں؟ ان میں سے ایک سورہ بقرہ ہے اور دوسری سورہ یہ سورہ آل عمران ہے. اور آگے بشارت دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں صورتیں روز محشر میں سفارشی بن کر کے آئیں گی اس شخص کے لیے جو ان دونوں صورتوں کی تلاوت کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، اس سے دلچسپی رکھتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. یہ سورہ اس فرد کے لیے سفارشی بن جائیں گی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں. تو بزرگوں، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس عظیم آقا اور اس عظیم رب نے ہمیں اپنے عظیم کلام سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ پوری زندگی ہمیں اس سے جڑ کے رہنے کی توفیق عطا فرمائی. جو قرآن کریم سے جڑ گیا اس کا بیڑا پار، اس کا بیڑا پار، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے. جو اس کے کلام سے جڑے گا اللہ تعالیٰ تو اس کی خاص نگہبانی فرمائیں گے.
بزرگوں، سورہ فاتحہ میں دعا کی گئی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب صراط مستقیم کی رہنمائی فرمائیے، سیدھا راستہ دکھائیے۔ سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے ھدی للمتقین، کہ تمہیں جو ہدایت چاہیے وہ ہدایت یہ قرآن کریم ہے، یہ سورہ بقرہ ہے، لہٰذا اس کو پڑھو، اس کے اندر جو احکامات ہیں اس کی پیروی کرو، اس کی پاسداری کرو، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے رکتے رہو۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کے بالکل اخیر میں جو دعا ہمیں سکھلائی گئی اللہ رب العالمین کی طرف سے، اس دعا کے آخری کلمات کیا تھے کہ واعف عنا، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، واغفر لنا، اور ہماری مغفرت فرما دیجیے، وارحمنا، اور ہم پہ رحم فرمائیے، انت مولانا، آپ ہمارے کارساز ہیں، ہمارے نگہباں ہیں، فانصرنا علی القوم الکافرین، لہذا کافر قوم پر ہماری مدد کیجیے، ان کے شر سے، ان کے مکر سے، ان کی سازشوں سے، ان کی بدماشیوں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اہل ایمان کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جو پریشانی اٹھانی پڑتی ہے وہ کن کی طرف سے؟ انہی کی طرف سے جن کو قرآن کریم میں قوم کافرین قرار دیا گیا، منکر لوگوں کی طرف سے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کیا معیار ہے اور کیا میزان ہے، کون سی کسوٹی ہے جس سے پتہ چلے کہ یہ بندہ قوم کافرین میں سے ہے یا قوم مسلمین میں سے؟ ہم اپنے کو مسلمان کہتے رہیں، لیکن کچھ معیار تو ہونا چاہیے نا، جس کے ذریعے پتہ چل جائے یہ اسلام میں ہے اور یہ پتہ چل سکے کہ یہ کفر میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے معیار بتلایا اس سورہ میں، غور فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، آپ اس کی پوری تفسیر جان چکے ہیں، یہ قرآن کریم کے حروف مقطعات ہیں، الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں، اس کو الگ نہیں پڑھیں گے، لکھا ویسا ہی جائے گا لیکن اس کو الگ نہیں پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ الف لام میم، تو تینوں کو الگ الگ کاٹ کاٹ کے پڑھا گیا، اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف مقطعات۔ حروف مقطعات کے بارے میں ہم کہتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ بذلک، اللہ کی مراد کیا ہے اس لفظ سے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت کو اس کا علم نہیں دیا، یہ حروف راز ہیں اللہ اور اس کے پیغمبر کے درمیان، اور بھی اس سلسلے کی بہت ساری تفصیلات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھیں۔ بس اتنا ہے کہ یہ قرآن کریم کی خوبصورتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مراد اور مقصد کو زیادہ جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو زندہ جاوید ہے اور کائنات کے نظام کو تھامے ہوا۔ تو یہ عقیدہ کہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، اپنی ذات کے لحاظ سے، اپنی صفات کے لحاظ سے، یہ بنیاد ہے، یہ محور ہے عقیدہ کفر اور اسلام کے درمیان۔ اللہ ہی معبود برحق ہے، اسی کے سامنے ہمارا سر جھکے گا، وہی ہمارا خالق و مالک ہے، وہی رزق دینے والا، عزت دینے والا، بلندی عطا کرنے والا، موت دینے والا، وہی رب ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ الحی، وہ کیا ہے؟ خود زندہ ہے اور سب کو، پوری کائنات کو زندگی بخشنے والا۔ القیوم، خود قائم ہے اور پورے کائنات کے نظام کو سنبھالے ہوا ہے، اس میں ذرہ برابر بھی کسی اور کا انٹرفیئر
نہیں ہو سکتا، کسی اور کی مداخلت نہیں ہو سکتی ہے. وہ اکیلا پورے کائنات کے نظام کو تھامے ہوا ہے، وہ قیوم ہے. یہ سورہ آل عمران، اس کے بارے میں یہ چیز اپنے پیش نظر رکھیے کہ سن 9 ہجری میں مدینہ منورہ کے کچھ فاصلے پر ایک خطہ ہے، ایک علاقہ ہے. اس علاقے میں بنو نجران رہا کرتے تھے. بنو نجران کا وقت یہ لوگ عیسائی تھے، سب کے سب کرسچن تھے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. اس وقت میں 60 افراد تھے. وقت میں کتنے لوگ شامل تھے؟ 60 لوگ شامل تھے. اور ان میں 14 انتہائی بڑے علماء تھے، ان کے معزز لوگ تھے. اور ان کے نام بھی تاریخ نے محفوظ رکھے، عبد المسیح، ایہم، ابو حارثہ. یہ 4 افراد اس وقت کے نگراں تھے اور امیر تھے. یہ وقت کئی دنوں تک مدینہ منورہ میں رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مباحثہ بھی ہوا، باتیں ہوئی توحید کے سلسلے میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عبدیت کے سلسلے میں. ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. اور ان کا کیا عقیدہ ہے؟ اللہ کے بیٹا ہیں اور وہ اللہ کی الوہیت میں شریک العیاذ باللہ، 3 میں کا ایک خدا کہتے ہیں. وہ اقانیم ثلاثہ کے قائل ہیں، یعنی ان کے ہاں 3 خدا ہیں، اب، ابن اور روح القدس. یعنی اب سے مراد ان کے ہاں اللہ، ابن سے مراد حضرت عیسیٰ اور روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل ہے. پھر اس میں بہت سارے نظریات ہیں، لیکن یہ خلاصہ ہے کہ 3 خدا کے وہ قائل ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ تینوں ملا کر ایک ہے. لیکن اسلام کا عقیدہ بے غبار ہے، واضح ہے، اور اس سورہ میں اس کی وضاحت بھی کی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلائل کے ذریعے ان کی تردید فرماتے رہے، لیکن یہ لوگ بالکل اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہیں آئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو چیلنج کیا اور کہا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم نے جو باتیں کہی ہیں وہ مبنی برحق نہیں ہیں اور تمہارا خیال ہے کہ تمہاری باتیں صحیح ہیں، تو پھر آؤ مباہلہ کر لیتے ہیں. مباہلہ کی دعوت دی، جس کی تفصیل آگے آئے گی اور اس وقت ہم بتائیں گے کہ مباہلہ کیا ہوتا ہے، اس کی کیا نوعیت ہوئی. تو اس سورہ کی ابتدائی 83 آیتیں اسی واقعے سے متعلق نازل ہوئی. چونکہ ان آیات میں خطاب عیسائیوں سے ہے، اس لیے خاص طور پہ اس امر کی جانب اشارہ کیا گیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کے بندے، ان کو اللہ کا بیٹا کرنا یہ توحید کے خلاف ہے. اور صحیح عقیدے کی بنیاد کیا ہے؟ توحید ہے. اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی توحید ہے، اللہ کا ایک ہونا ہے. دنیا میں جتنے نبی آئے انہوں نے توحید کی دعوت دی. آپ غور فرمائیں کہ 1,24,000 انبیاء میں ٹوٹل کے ٹوٹل، ایک سے لے کر کے اخیر تک، ہر ایک نے توحید کی دعوت دی. توحید کی حقانیت اور سچائی کے لیے یہی بات کافی ہے. توحید کی حقانیت اور سچائی کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اتنی بڑی جماعت، سچوں کی جماعت نے ہمیشہ اس بات کی دعوت دی ہے اور اس کی طرف بلایا ہے. اسی لیے فرمایا کہ وہ اللہ ایک ہے اور زندگی عطا کرنے والا ہے، کائنات کے نظام کو سنبھالے ہوا ہے، تھامے ہوا ہے. نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے
آپ پر جو کتاب نازل کی ہے بالحق، وہ کتاب برحق ہے، وہ سچی کتاب ہے، اور یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اسی رب نے تورات کو بھی نازل کیا اور اسی رب نے انجیل کو بھی نازل کیا لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ من قبل، قرآن کریم سے پہلے، ہدی للناس، انسانوں کی ہدایت کے لیے، وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اللہ ہی نے حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی اس کتاب کو بھی نازل فرمایا۔ کہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کون سی کتاب ہے؟ قرآن کریم۔ اس قرآن کریم کو بھی اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا، اور یہ قرآن کریم کیا ہے؟ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی۔ کبھی بھی شبہ ہو جائے کہ یہ بات سچی ہے یا غلط ہے، حق ہے یا ناحق ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، تو ہم کو کہاں پہنچنا چاہیے؟ قرآن کریم سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے، قرآن کریم کے میزان پہ، قرآن کریم کی کسوٹی پہ پیش کرنا چاہیے۔ پتہ چل جائے گا، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا، حق اور باطل نکھر کے سامنے آئے گی۔ لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب ہم رابطہ رکھیں گے ان سے، حاملین قرآن سے، ان حضرات سے جو قرآن کریم کا علم رکھتے ہیں۔ دوسرے نہیں طے کر سکتے کہ یہ حق اور باطل ہے، کون طے کرے گا؟ قرآن کریم کا علم رکھنے والا۔ ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ہے، اللہ کی آیات کا انکار کیا ہے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ شدید، اللہ کی آیات کا انکار کرنا، اللہ کی آیات کو جھٹلانا، یہ بہت بری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پہ سزا دیں گے، اور یہ بڑی خطرناک سزا ہوگی۔ اس سزا کی سنگینی کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ زبردست اور انتقام لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ عام حالات میں رحم فرماتے ہیں، معاف کرتے ہیں، لیکن جب انسان باز نہیں آتا ہے تو انتقام بھی لیتے ہیں، اس سے بدلہ بھی لیتے ہیں، اس کو سزا بھی دیتے ہیں، اور سزا دینے پہ اسے قدرت ہے، وہ قادر ہے، وہ سزا دے سکتا ہے، وہ ٹھکائی کر سکتا ہے، کروا سکتا ہے۔ یہ عام حالات میں معاف کرتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان دلیر ہو جائے، انسان گستاخ ہو جائے، انسان نافرمان ہو جائے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے زد سے انسان باہر نہیں، تو وہ اسے پاور بھی ہے اور سزا دینے کے کا پاور بھی رکھتا ہے، اور سخت سزا بھی دے گا۔ ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، یقیناً اللہ ہی وہ ہے، اللہ وہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی چیز مخفی نہیں ہے، نہ آسمان میں کوئی چیز چھپی ہوئی ہے اور نہ زمین میں کوئی چیز چھپی ہوئی ہے۔ یہ آسمان و زمین بول کر کے پوری کائنات مراد ہے کہ اس کائنات کے اندر، اس سرشٹی کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ رب العالمین سے چھپی ہوئی ہو اور اس کے علم اور اس کی قدرت سے باہر ہو۔ وہ ساری چیزوں کو جانتا ہے، ایک ایک ذرے کی خبر رکھتا ہے، وہ کوئی چیز اس کے قدرت سے اور اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ذات ہے جو تمہاری شکل بناتا ہے، وہ اللہ ہی ہے کہ جیسی چاہتے ہیں ماں کے پیٹ میں تمہاری شکل بناتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ دنیا میں جتنے بھی انسان پیدا ہوتے ہیں، وہ انسان کہاں سے آتا ہے؟ ماں کے پیٹ سے آتا ہے۔
یہ اللہ کا نظام ہے۔ پھر ماں کے پیٹ میں 1-2 دن نہیں رہتا، 10-5 دن نہیں رہتا، 2-4 مہینہ نہیں رہتا، ٹوٹل 9 مہینے رہتا ہے۔ اور 9 مہینے میں اللہ تعالیٰ نے غذا کا بھی انتظام کیا، اور ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ ہر 40 دن میں انسان کی کیفیت کو بدلتا ہے۔ 40 دن ایک کیفیت، 40 دن دوسری کیفیت، ایک 4 چلہ کے بعد الگ کیفیت، پھر اس کے بعد 1 چلہ اور لگا تو الگ کیفیت۔ معلوم ہوا کہ ہر 40 دن میں کیفیت بدلتی رہتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو شکل بنا دی ہے اسی شکل پہ پیدا ہوتا ہے، اس شکل میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ لمبے قد کا ہونا ہے تو لمبا ہوگا، چوڑی پیشانی تو چوڑی پیشانی، چپٹی ناک تو چپٹی ناک ہوگی، آنکھیں دھسی ہوئی تو دھسی ہوئی ہو، جیسا اللہ تعالیٰ چاہے۔ اگر کٹا ہوا کان ہو گیا تو کٹا ہی ہوا رہے گا، انگلیاں 5 کی جگہ عام طور پہ 5 ہوتی 6 ہو گئی تو 6 رہے گی۔ تو یہ سارا نظام ہے، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے بناتا ہے۔ اور کبھی عام طور پہ تو یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے ملاپ کے ذریعے بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے، بغیر ماں کے بھی پیدا کر سکتا ہے، دونوں کی نسبت کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، نہ ان کی کوئی ماں نہ کوئی ان کا باپ، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف ماں کے ذریعے پیدا کیا، باپ کا واسطہ نہیں ہے۔ یصور هو الذی یصورکم فی الارحام، وہی وہ ذات ہے جو تمہاری شکلیں بناتا ہے، کہاں؟ رحم مادر میں، ماں کے پیٹ میں، کیف یشاء، جیسا وہ چاہتا ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ العزیز، وہ غالب بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں۔ عام طور پہ جو نظام قدرت ہے اس کے مطابق کرتا ہے، لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صرف ماں سے پیدا کیا، تو یہ مطلب نہیں ہو گیا کہ وہ اللہ کا بیٹا ہو گئے۔ وہ ہیں مخلوق، وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بیٹا نہیں ہیں۔ البتہ بندوں میں مقدس بندہ ہیں کہ ان کو کلمت اللہ کہا گیا، روح اللہ کہا گیا، اللہ کے مقدس نبی ہیں، یہ ساری چیزیں، لیکن پھر بھی کیا ہے؟ بندے۔ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ وہی اللہ ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی، آپ سے مراد نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ منہ آیات محکمات، جس میں بعض آیتیں بالکل واضح ہیں، یہاں بعض سے مراد اکثر آیات قرآن کریم کی کیا ہے؟ بالکل واضح ہیں، اور وہی کتاب کی اصل اور بنیاد ہے۔ ہن ام الکتاب وأخر متشابہات، اور کچھ دوسری آیات ہیں جس میں کیا ہے؟ کئی معنی کا احتمال ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ متشابہات، ملتا جلتا، کئی معنی کا امکان ہوتا ہے۔ محکمات سے قرآن مجید کی وہ آیات مراد ہیں جن کا معنی اور مفہوم بالکل واضح ہے، اس کی مراد میں کوئی ابہام اور اشتباہ نہیں ہے۔ ان کے اصل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہی اللہ کے احکامات کی بنیاد ہیں اور ہدایت کے لیے وہی کافی ہے۔ اور جو متشابہات ہیں اس میں ایک سے زائد معنی کا امکان ہے، وہ احکام کی بنیاد نہیں ہے۔
اب یہ آیات نازل ہوئی، محکمات بھی ہیں، واضح آیات، اور متشابہات بھی ہیں. ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین نے بتایا وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ کہ جو اہل ایمان ہیں وہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ سب اللہ نے نازل کیا، اور جو واضح ہیں اور محکمات ہیں اس کی اتباع کرتے ہیں، اور جو متشابہات ہیں کہتے ہیں اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے. لیکن جن کے دل میں چور ہے، جن کے دل میں روگ ہے، نفاق ہے، کفر ہے، شرک ہے، ایچ پیچ کے مالک ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں. تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ فساد پیدا کرنے کے ارادے سے اور اس کے من چاہے مطلب کی تلاش میں مبہم آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تاکہ ان کا من پسند مطلب نکل جائے، ان کا دل چاہی مطلب نکل جائے، اپنے من سے اس کی تعویل کریں. اور حالانکہ اس کی حقیقت اللہ ہی کو معلوم ہے. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اس کی حقیقت اللہ ہی کو معلوم ہے. اور جو لوگ پختہ کار ہیں، راسخ فی العلم ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں، یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے، اور نصیحت تو سمجھدار لوگ ہی حاصل کرتے ہیں. تو قرآن کریم کیا ہے؟ نصیحت کی کتاب ہے. تو اس سے نصیحت کون حاصل کرے گا؟ سمجھدار انسان. کوئی بے وقوف انسان اس سے نصیحت حاصل نہیں کرے گا، اس کے پاس فرصت ہی نہیں ہوگی نصیحت حاصل کرنے کی. لیکن جو سمجھدار ہوگا، اللہ پہ پختہ یقین ہے، کہے گا اللہ کا کلام ہے، اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اس کی ہدایتوں کو جاننا چاہیے، اس کے احکامات و معانی کو جاننا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے. ربنا لا تزغ قلوبنا. اور یہ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، آپ ہدایت سے سرفراز کرنے کے بعد ہمارے دلوں کو کجی میں نہ مبتلا کیجیے. دل ہمیں ہدایت دی ہے تو پھر ہم کو گمراہ مت کیجیے. دل میں ایمان کا نور آیا ہے تو تاریکی کو مت ڈالیے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائیے. بے شک آپ بڑے داتا ہیں، عطا کرنے والے ہیں، دیالو رب ہیں، لہذا آپ رحمت عطا فرمائیے اور ہمیں ہدایت عطا فرمائیے. ہمیں گمراہی سے بچا لیجئے اور ہمیں ہر قسم کے فکری کجروی سے بتا لیجئے، اور دل کو سیدھا رکھیے. جب دل پیچدار ہو جاتا ہے تو پھر بڑا خطرناک معاملہ ہو جاتا ہے. اسی لیے کہا گیا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ ہمیں ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا مت کیجیے. کہتے ہیں کہ یہ ٹیڑھا آدمی، تو ٹیڑھا پن کہاں سے آتا ہے؟ دل سے آتا ہے. پہلے دل میں کجی آتی ہے، تب پھر بول میں، زبان میں، قلم میں، انداز میں، چال ڈال میں سب ٹیڑھا ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ آپ کو ٹیڑھا پن سے بچا کے رکھے. ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد. ہمارے پروردگار، بے شک آپ اس دن جس کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے لوگوں کو جمع کریں گے. یقیناً اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتے. تو آپ جمع کریں گے تو وہاں پہ بیڑا پار ہو گیا تو سب کچھ ٹھیک ہے، اگر وہاں پہ مواخذہ ہو گیا تو پھنس جائیں گے. اس لیے ہم نے اس یقین کا اظہار کیا کہ اللہ آپ جمع کرنے والے. اس سے پہلے موت آنے سے پہلے ہمارے احوال کو ٹھیک کر دیجیے، ہماری بگڑیاں بنا دیجیے. ہمارے لیے آپ نے جو ہدایت کا فیصلہ فرمایا ہے اس پہ قائم رکھیے. ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت بنائیے، دلوں کو کجی میں مت ڈالیے. اے اللہ ہم پہ رحم فرما دیجیے. یقیناً آپ ہر چیز پہ قادر ہیں. دعا فرمائیں.